بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفقائے محترم، یہ سورہ القصص ہے، اور یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں نا، یہ مثنا مثنا ہے. مثنا مثنا کا یہ معنی ہے کہ یہ کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، یعنی یہ صورتیں اس طرح ہیں کہ دو دو صورتیں ہیں، ایک اور دو، یا چار چار ہیں، دو دو کا مجموعہ. تو قرآن کی صورتیں یہ کیا ہیں؟ مثانی. قرآن کی صورتیں ہیں مثانی. مثانی کا معنی ہوتا ہے جوڑا جوڑا، مثنا مثنا. مثنا اور ہے مثنا مثنا. جس طرح قرآن حکیم نے کہا ہے نا کہ اگر تم یتامہ کی نگہداشت نہ کر سکو تو ایک سے زیادہ نکاح کرو، حکم دیے. اور وہ کیا؟ مثنا و ثلاث و رباع. مثنا دو، یعنی ایک پہلے آپ کے پاس ہے، ایک آپ نے اور کر لی. مثنا کا معنی ہوتا ہے ایک کے بعد دو، اور دونوں مل کر ایک وحدت بنے. تو قرآن حکیم کی صورتیں جو ہیں یہ ہے جوڑا جوڑا، آپ کہہ سکتے ہیں جوڑا. اور یہ جو صورت ہمارے سامنے ہے القصص، یہ ہے کیا نمبر 28، اور یہ شروع ہوتی ہے 26، 27 اور 28. 26، 27 اور 28 یہ ایک وحدت ہے، یہ ایک جوڑا ہے. اس کے بعد اگلا جو جوڑا ہے وہ ہے 29، 30، 31، 32 اور 33. ان چاروں کا تکملہ ہے. اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ مثلا طاسین، پہلے آپ دیکھیں سورہ الشعراء، شعراء کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ طاسین طاسین. اسی پہ طاسینی کے حوالے سے نمل ہے، طاسینی کے حوالے سے قصص ہے. تو یہ طاسین کا یا طواسین کا ایک مجموعہ ہے 26، 27، 28. اور الف لام میم کا ایک مجموعہ ہے 29، 30، 31، 32. وہ چار. اب یہ جو مجموعے ہیں، یونٹس ہیں، گروپس ہیں، اور ان میں سے ہر گروپ کا ایک عمود ہے. عمود کا کیا معنی؟ سینٹرل آئیڈیا، یعنی سینٹرل آئیڈیا یا اس کے اندر جو بیسک پوائنٹ ہے اس کی پھر وضاحت ہے. تو یہ طاسین میم کا جو مجموعہ ہے طواسین، ان کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ وہ کشمکش حق اور باطل کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون، حامان اور قارون ان کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے سرزمین مصر پر برپا کی تھی. یعنی طواسین کا جو مجموعہ ہے صورتوں کا، اس کا عنوان کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی آزادی، لبریشن.
اور بنی اسرائیل کی آزادی کہاں سے؟ فرعون، حامان اور قارون کے چنگل سے، اور ان کے قائد ہیں محمد رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور بالکل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں تشبیہ دی گئی ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا گیا ہے. مثیل موسیٰ تو گویا کہ آپ کا مشن جو ہے وہ وہی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تھا. ہاں دونوں میں ایک فرق ہے. وہ کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ قومی تھا، قومی تھا، ایک محدود زمان اور مکان میں وہ روٹیٹ کر رہا تھا. اور محمد رسول اللہ کا جو مشن اور پروگرام ہے وہ عالمگیر ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا کہ بنی اسرائیل پر جو فرعون، حامان اور قارون مسلط تھے ان سے ان کو آزاد کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد بنائے. اور محمد رسول اللہ کا مشن کیا ہے کہ اقوام عالم کے اوپر، پوری دنیا پر، اقوام عالم پر جو فرعون، حامان اور قارون کا غلبہ ہے اس سے انہیں آزاد کرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبودیت ہے، عبودیت رب، اس پروگرام میں ان کو لے جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. تو اس کا کیا معنی ہوا کہ آپ کے لیے زمان اور مکان کی کوئی قید نہیں ہے، نہ ہے زمان نہ مکان. لا الہ الا اللہ. آپ کی دعوت زمان اور مکان دونوں سے ابو ہے. اور دوسری یہ ہے کہ آپ کی جو امت ہے، میں نے بتایا تھا کہ آپ کی امت کے دو دائرے ہیں. ایک دائرہ کیا ہے؟ امت دعوت، اور ایک دائرہ ہے امت اجابت. دعوت کے حوالے سے کل نوع انسانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کل نوع انسان. کیوں؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا جس نے یا ایھا الناس کی دعوت دی ہو. ہر ایک نے اپنے اپنے دائرے میں. سب سے آخر میں کون آئے ہیں؟ سیدنا مسیح علیہ السلام. تو مسیح علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں. یعنی الناس کی طرف وہ رسول نہیں تھے. جس طرح کائنات کا رب ایک ہے، اسی طرح پوری کائنات کا رسول بھی ایک ہے. پوری نوع انسانی کے لیے الہدا بھی ایک ہے. رب ایک، اس کا ہدایت نامہ ایک، اس ہدایت کو پہنچانے والا ایک، اور اس پر ایمان لانے والی جو امت ہے وہ امت اجابت، اور کل نوع انسانی امت دعوت. تو یہ جو پروگرام ہے موسیٰ علیہ السلام والا وہ زمان و مکان میں محدود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ عالمی ہے، بین الاقوامی ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہر زمان ہر مقام میں ہے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں طاسین میم. طاسین میم عام طور پر ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ حروف مقطعات. حروف مقطعات. لیکن قرآن حکیم اگر آپ کھول کر پڑھیں، سعید بھائی یہاں دیکھیں طاسین میم کے بعد کوئی نشان ہے؟ یہ طاسین میم آپ کھولیں گے قرآن، خود دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے وہاں آیت کا نشان دیا ہوگا. الف لام میم آپ دیکھ لیں آیت کا نشان ہوگا. طاسین آیت کا نشان، حتیٰ کہ یاسین آیت کا نشان. یہ آیات ہے. پہلی بات آیات ہے. ابھی ہم اتنا ہی فرق کرتے ہیں کہ حروف نہیں ہے، یہ آیات ہے. حروف اور آیات میں یہ فرق ہوتا ہے. حرف تو ہے، مثلا الف با تا سا یہ حرف ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں ابا امی یہ لفظ ہے، اور پھر لفظوں کے آگے مجموعے ہوتے ہیں جسے ہم جملے یا کلام کہتے ہیں. تو یہ آیات ہیں. الف لا طا سین میم آیات ہیں. آگے فرمایا تلکا آیات الکتاب المبین، کہ جو کچھ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں
یہ کیا ہیں؟ آیات ہیں. آیات. آیت کس کو کہتے ہیں؟ آیت نشانی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ ایک لقودق صحرا میں ہیں، شدید آپ کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کہیں نظر نہیں آ رہا. اتنے میں آپ نظر اٹھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی سامنے پرندے منڈلا رہے ہیں. پرندے منڈلا رہے ہیں. آپ پرندوں کا منڈلانا کیا ہے؟ یہ آیت ہے. یہ نشانی کس بات پر؟ کہ کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے. اب اگر ہم پانی چاہتے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان پرندوں کا ہم تعاقب کریں گے، ان کو پرسو کریں گے، فالو کریں گے، اور کہیں نہ کہیں ہم ان فالو کرتے کرتے ان پرندوں کو ندی تک پہنچ جائیں گے. تو یہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں نا، یہ بھی نشانات ہیں، یعنی ان کے پیچھے کچھ پرپزز ہیں، مقاصد ہیں. ان مقاصد کے حصول کا پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے. اور تو یہ جو آیات ہیں اب جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان آیات کے الفاظ میں نہ رک جانا، ان کے پیچھے مقاصد ہے، ان مقاصد کے حصول کا طریقہ کار ہے. تل کا آیات الکتاب، کتاب ہے، کتاب کا معنی ہوتا ہے کیا؟ وہ چیز جو اوبلیگیٹری ہو. یعنی آپ کے امتحان میں دو چیزیں آتی ہیں نا، ایک کمپلسری سوالات ہوتے ہیں اور ایک الیکٹیو. آپ کے اختیار پر ہے، چاہیں کریں چاہیں نہ کریں. تو جو کمپلسری سوالات ہوں گے نا، انہیں ہم کتاب کہیں گے. تو قرآن کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، یعنی وہ دستور کہ جس کی اوبلیگیشن، فریضہ، ڈیوٹی عمل کرنا امت پر، انسانیت پر واجب ہے، لیکن جبر نہیں ہے. آپ کو اختیار دیے تو اختیار کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ ایمان لائیں اپنے اختیار ارادہ سے. ایمان کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس الکتاب کی اتباع. تو ہم آپ کے سامنے ایک دستور حیات اور اس کے جو نشانات ہیں، سائنز ہیں، علامات ہیں، وہ پیش کرتے ہیں. اور کس پر پیش کرتے ہیں؟ رفع نتلو، آگے کیا ہے؟ علیکا، علیکا، آپ پر، آپ پر. یعنی یہ تلاوت اللہ کر رہے ہیں، اور کس پر کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. علیکا. آپ دیکھیں یاسین، آگے پڑھیں یاسین، آگے والقرآن انکا لمن المرسلین. یا تو حرف خطاب ہے، یا حرف خطاب ہے. یاسین، آگے والقرآن الحکیم. اور آپ کے سین ہونے پر یہ واو ہوتی ہے قسمیہ، یہ ہوتی ہے واو شہادت، کہ آپ کے سین ہونے پر گواہ ہے، ایویڈنس ہے، شاہد ہے. القرآن، کون سا قرآن؟ الحکیم، جو حکمت والا ہے، وزڈم والا ہے، حکمت سے مالا مال ہے. اور انکا لمن المرسلین، یہ حکمت والا قرآن ایسین اس بات پر گواہ ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں ایک گراں قدر رسول ہیں. تو ان نتاسین تل کا آیات الکتاب المبین، یہ کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ دستور ہے. کیا صفت آئی اس کی؟ المبین. المبین کا معنی ہوتا ہے کیا؟ ابانا یبین و ابانتن، کسی چیز کو خود روشن کرنا اور وہ خود روشن ہو اور دوسرے کو روشن کرے. جس طرح چھوٹے دائرے میں آپ ایک دیا لے لیں، دیا لے لیں، موم بتی لے لیں. روشنی، روشنی کا کیا خاصہ ہے؟ کہ وہ خود واضح ہے، نظر آ رہی ہے، اور دوسری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ذریعہ ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوں. یعنی بینائی تو ہے لیکن آنکھیں بند کر لیں، کوئی فائدہ نہیں. تو یہ کتاب دستور ہے، ایسا دستور المبین، سیلف ایکسپلینیٹری. سیلف ایکسپلینیٹری یعنی یہ خود واضح ہے اور ہر چیز کو واضح کرتا ہے. یہ الکتاب، یہ کوئی نعوذ باللہ گونگی کتاب نہیں ہے، مبہم کتاب نہیں ہے، مجمل کتاب نہیں ہے جو ہمارا عام تصور ہے. تو یہ قرآن دستور ہے اللہ کا عطا کردہ، اور المبین،
اپنے آپ کو کھول کھول کر بیان کرنے والا. فرمایا نتلو علیکا، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کیا پیش کرتے ہیں؟ من نبأ موسیٰ و فرعون، فرعون اور موسیٰ کی انباء. انباء ایک لفظ ہوتا ہے رفقات جس کی واحد کیا ہے؟ نبأن، اور ایک اور لفظ ہے خبر. خبر بھی ہے، ایک نبأ ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیکھیں آپ ہو گئے پاس، اور میں آپ کو پاس ہونے کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ بھائی سودری پاس ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پاس ہو گئے ہیں. اب پاس ہونے میں کس کا فائدہ ہے، آپ کا یا میرا؟ جس کو آپ وہ خبر دیں اور اس کے لیے وہ نافع اور مفید اور فائدہ مند ہو، اس خبر کو نبا کہتے ہیں. عام ہو تو خبر، اور جس کو بتائیں اگر اس کے اندر اس کا مفاد ہو، نفع ہو، فیض رسانی اس کی ذات کے لیے، تو وہ ہوتا ہے نبا. یہ جمع ہے انبا. قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ قرآن میں خبریں ہیں، نہیں. قرآن جتنا ہے اس کو قرآن حکیم کلن نقص علیک من انباء الرسل 11:120. قرآن میں جتنا ہے انباء ہے. کیا معنی؟ کہ اس میں وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جو آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے لیے نفع بخش ہیں، آپ کے لیے فیض رساں ہیں. اور آگے فرمایا بالحق. ان انباء کے آنے کا مقصد کیا ہے، کس حیثیت میں یہ آئی ہیں؟ الحق کے ساتھ آئی. الحق کیا ہوتا ہے رفقا محترم؟ سچائی تو صدق ہے. حق کے لیے 4 خواص ہوں تو وہ حق ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ محسوس اور مری ہونا چاہیے، یعنی وہ ویزیبل نظر آئے، خواہ عقل سے نظر آئے یا آنکھوں سے نظر آئے. نظر آنا اور نظر تبھی آئے گا جب وہ حقیقت ہوگی. اٹ میں بی ریئل، وہ حقیقت ہو، ویزیبل اور نظر آنے والا ہو، محسوس ہونے والا ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حوالے سے کہ سیدنا یوسف نے کیا دیکھا تھا؟ رویا دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے. کیا میں نے دیکھا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین، وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو ابا جان نے کیا کہا سیدنا یعقوب نے؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیقیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان لعدو مبین. یہ فرمایا اور یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث. تو وہ رویا تھا نا، فی المنام، لفظ نہیں ہے، رویا دیکھا آپ نے اور سیدنا یعقوب نے اس کی تعبیر بتائی. اب یہ تعبیر کیا تھی؟ حقیقت تھی یا نہیں؟ لیکن اس حقیقت کو مان نہیں رہے. کون؟ بھائی نہیں مانا. پھر جب یہ سارا پروسیس ہو گیا تو اسی کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 میں فرمایا جب بھائیوں نے اعتراف کر لیا اور سیدنا یعقوب آ گئے مصر میں اور ان کو تمکن ملا تو کیا کہا؟ یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل. آگے کیا فرمایا؟ قد جعلها ربی حقا، کہ وہ رویا وہ حقیقت تھا لیکن حق نہیں تھا. ابھی آج حق ہو گیا ہے. کیوں؟ کہ بھائیوں نے کہہ دیا لقد آثرک اللہ علینا، ہم مان گئے کہ تو ہم سے افضل ہے، سپیریئر ہے، تیرے سپیریئر ہونے کو ہم نے مان لیا. تو حق وہ ہوتا ہے جو ریئل ہو، ویزیبل ہو اور جسے دشمن تسلیم کر لے، دشمن بھی کہے کہ ہاں یہ حق ہے. اور چوتھا وصف اس کا یہ ہے، قرآن حکیم کہتا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں کہ تم کبھی کٹھالی میں کوئی دھات ڈالو تو کیا ہوتا ہے؟ پگھلنے کے دوران اس کا جو جھاگ ہے نا، کھوٹا پن ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے. اور ظاہری سطح پر دیکھنے والے کیا کہتے ہیں کہ جھاگ
نہیں، جھاگ کیا ہے؟ یہ غالب آ گیا، چھا گیا، یہ حق ہے، اور جو اصل ہے وہ دب گیا ہے، وہ چھپ گیا، وہ نظر، وہ باطل ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بائی پیسج آف ٹائم جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو اصل دھات تھی فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں اپنا وجود منوا لیتی ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جھاگ کیوں ختم ہو گئی اور دھات کیوں رہ گئی؟ کہ جھاگ میں نفع بخشی اور فیض رسانی نہیں تھی، اور دھات میں نفع بخشی اور فیض رسانی ہے۔ کذالک اللہ، ایسے ہی اللہ یضرب الحق والباطل، یہ ہے حق اور باطل کی مثال۔ حق ہوتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کے لیے نفع بخشی ہو، فیض رسانی ہو، نوازنے کی استعداد و طاقت ہو۔ باطل ہے جھاگ، ڈھانچہ تو بہت بڑا ہے لیکن افادیت نہیں ہے، نفع بخشی نہیں ہے، فیض رسانی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں یہ حق ہے، یعنی معنی کیا ہے کہ اس نے حقیقت بننا ہے، اس کی نفع بخش فیض رسانی ہونی ہے۔ یہ دشمن بھی مانے گا۔ اب جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، وہی اخوت یوسف بھی تھے نا جن نے آپ کو رہنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا کیسا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو کیا انہوں نے کہا؟ جی نکالا، کون سا ظلم نہیں کیا؟ کہتے ہیں آپ خود بھی بہت اونچے انسان ہیں اور آپ کے والدین وہ بھی بہت اونچے تھے، تو کیا آپ نے فرمایا؟ فرمایا سیدنا سعد بن عبادہ جو تھے، اللہ اکبر، کیا انہوں کے ہاتھ میں جھنڈا تھا فتح مکہ کے دن، انہوں نے کیا کہا؟ الیوم یوم الملحمہ، کیا کہتے ہیں؟ الیوم یوم الملحمہ، آج بہادری دکھانے کا دن ہے، آج مظلوموں کے لیے ظالموں سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ دیکھیں قیادت کا کمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ الفاظ پہنچتے ہیں، حکم ہوتا ہے اس سے جھنڈا لے لو، اس سے جھنڈا لے لو۔ این مارکہ قتال میں آپ کسی کمانڈر ان چیف کو ہٹا سکتے ہیں؟ این موقع پر جھنڈا اس سے لے لیا جائے، یہ کس کا کمال ہے؟ محمد رسول اللہ کا کمال ہے۔ فرمایا نظر، اس سے جھنڈا لو، کیوں کہ یہ یوم الملحمہ کہہ رہا ہے، اور میں کہتا ہوں الیوم یوم المرحمہ، آج ملحمہ کا نہیں رحمت سے نوازنے کا دن ہے، گیرتوں کو اٹھانے کا دن ہے، سہارا دینے کا دن ہے، ہم انتقام کے لیے نہیں آئے۔ الیوم یوم المرحمہ لے لیتے ہیں عبیدہ یا اور کسی کو دیتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہتا؟ لا تثریب علیکم الیوم انتم جمیعکم طلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا، اور یہاں تک فرما دیا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے امن، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اندازہ کرو، ابو سفیان کہا اس کے لیے بھی امن نہیں، فرمایا جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کے لیے بھی امن۔ ابو سفیان کا گھر دور ہے، نہیں جا سکتا، اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کے لیے بھی امن ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، اتنا ہی نہیں فرمایا، دیکھیے یہ ہے انقلاب مصطفی۔ آج تو ہماری پارٹی کامیاب ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پچھلے حساب چکاتے، پچھلے حساب چکاتے۔ مجھے یاد ہے جب پیپلز پارٹی آئی تو یہ ڈاکٹر مبشر جو تھے نا، یہ یو ای ٹی سے نکال دیے گئے تھے ایوب خان نے، پہلا کام اس نے وزیر خزانہ بنا اور پہلا یو ای ٹی کو حکم دیا کہ مجھے اس وقت سے اب تک پینشن پر مانا جائے اور پوری میری پینشن، سابقہ تنخواہیں، بما الاؤنسز مجھے دیے جائیں۔
یہ ہوتا ہے انسانوں کا انقلاب. جو کیڈر ہوتا ہے نا وہ ٹرائڈ نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا، وہ اپنے انتقام اور اپنی مصلحت کے تحت چلتا ہے. آپ نے فرمایا دیکھو، آپ نے اعلان فرما دیا کہ نہ صرف یوم المرحمہ ہے بلکہ جو ہم جائیدادیں چھوڑ چکے ہیں، مکانات چھوڑ چکے ہیں، دکانیں چھوڑ چکے ہیں اور ہمارے دشمنوں نے ان پہ قبضہ کر لیا ہے، ہم ان کے واگزار کرانے کا اعلان نہیں کرتے. ہم جائیدادوں کے لیے نہیں آئے، مکانوں کے لیے نہیں آئے، ہم تو قلوب جیتنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں اپنا بھائی بنانے کے لیے آئے. تو خیر، نتلو علیک، ہم حق ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن اس حق پر ایمان کون لائیں گے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. سیدنا یعقوب اور یوسف کو پتا تھا کہ یہ رویا حق ہے، لیکن بھائیوں نے یقین نہیں کیا. تو ایمان کب ہوتا ہے؟ جب ابھی آثار نہ ہو اور آپ کسی صادق اور امین کی شہادت پر ایمان لا کر اس کی حقیقت تسلیم کر لیں اور پھر اس کو حقیقت بنانے کے لیے جدوجہد شروع کر دیں. فرمایا ان فرعون، بلا شبہ فرعون جو تھا، علا فی الارض، وہ زمین کے اندر کیا ہو گیا تھا؟ علا ہو گیا تھا. علا، عین لام واو، اور اس میں فاعل کیا؟ عالی، عالون. اور وہ فرعون سرزمین مصر میں علا، جسے ہم کہتے سرکش، یعنی عبودیت کی حدود سے نکل کر اس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا. علا فی الارض. علا فی الارض کیا ہوتا ہے؟ جعل اہلہا شیعا. سرکشی کیا ہے؟ کسی قوم کی وحدت کو پارا پارا کر دینا، توحید کا فرقہ واریت میں تبدیل ہو جانا. کسی قوم کے اندر فرقے بن جائے نا، شیعاً، گروہ، جتھے بندی، سیکٹس الگ الگ، تو کیا ہوتا ہے یہ؟ انہو کانا من المفسدین. یہ فرعون جو تھا فسادی تھا. فساد کیا ہے؟ کسی قوم کے اندر سے وحدت ختم ہو جائے، یونٹی ختم ہو جائے، اتحاد ختم ہو جائے، وہاں سیاسی پارٹیاں بن جائیں، مذہبی جتھے بندیاں بن جائیں، گروہ بندیاں بن جائیں، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کی روح سے فساد ہے. اس کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ مفسد ہے. آج رفقائے محترم، یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو امت ہے، میں اور آپ، اس پر بڑے ادوار آئے ہیں، بہت ادوار آئے ہیں، اور ہر دور میں ٹرائل میں سے یہ کامیاب ہوئی ہے. ابھی میں آپ مارکہ صفین ہے، جمل ہے، پھر کربلا ہے، پھر چلتے چلتے آخری مارکہ جو زوال کا ہمارا کیا ہے؟ سقوط بغداد، 560 ہجری میں اور تقریباً 1260 میں. ہلاکو خان، چنگیز خان، تاتاریوں کا حملہ ہم پر ہوا اور اتنا خوفناک تھا کہ تاریخ سے اگر ہم پوچھیں تو بہت، لیکن امت اس سے نکلی. اور وہی جو ہمیں فتح کرنے کے لیے آئے تھے وہی ہمارے مفتوح ہو گئے. اور انہوں نے یہ خدمت، تاتاریوں نے، ترکوں نے یہ خدمت کب تک انجام دی؟ 1924 تک. صنم خانے میں سے آنے والے اس کے خادم بنے. 560. اس کے بعد رفقائے محترم امت میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس سے آج تک ہم ابھی عہدہ برا نہیں ہو سکے. یہ بہت بڑا ہمارا زوال کا جو نقطہ ہے یہ شروع ہوا ہے رفقائے محترم 1492 سے. 1492 عیسوی. 1492 عیسوی وہ پوائنٹ ہے کہ جب مسلمان آخری درجے میں اسپین سے نکال دیے گئے. آخری ایزبیلا اور اس کا خاوند، یہ سارے انہوں نے مل کر مسلمانوں کو آخری عبداللہ جو غرناطہ کرا گیا تھا. اور رفقائے محترم کیا المناک تاریخ ہے. غرناطہ کا آخر میں رہ گیا عبداللہ. اسے ہمارے یہ جو مراکش والے ہیں
ان کے ہاں سے امداد کا امکان تھا، لیکن یہ پھر تاریخ ہے۔ تو بہرحال یہ 1492 میں رفقائے محترم یہ ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1492 ہی میں واسکو ڈے گاما ہندوستان پہنچا راس امید کے حوالے سے، اور اسی دور میں کولمبس جو ہے وہ امریکہ پہنچا۔ یہ کولمبس اور یہ واسکو ڈے گاما، آپ حیران ہوں گے کہ ان کے جو نیویگیٹرز تھے رفقائے محترم، ان کو جو سمندروں میں رہنمائی دے کر ان کے جہاز چلا رہے تھے، وہ کون تھے؟ مسلمان تھے، عبد الجبار۔ آپ اس کا حل سوچیں کہ مسلمان ان کے کیوں مطلب ہے ملازم ہوئے، دست و بازو بنے، اور کیا یہ ساری جو ایک نیا تاریخ کا دور آیا ہے۔ تو چونکہ اسپین سے مسلمانوں کو اسپینیوں نے شکست دی، اسپینیوں کے حوصلے بڑھے کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں، ان کو نکال سکتے ہیں، اور ان سے اپنی صلیبی شکستیں جو ہیں ان کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اسپین، پرتگال، ڈچ اور پرتگال، تو یہ تینوں آگے آگے آگے، پھر ان کے پیچھے آ گیا برطانیہ، پھر فرانس آیا یہاں سے۔ اور یہ رفقائے محترم جو صلیبی ہمارا حملہ تھا 1492 سے جو ہوا ہے، اس کے بعد 1599 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز، پھر 1601 میں چلتے چلتے یہ رفقائے ہم 1757 تک پہنچتے۔ آپ کو پتہ ہے علامہ ہمارے اورنگزیب علیہ الرحمہ کا کب انتقال ہوا ہے؟ یہ رفقائے محترم 1707 میں ہوا ہے، 1707۔ 1707 سے 1757 تک کتنے سال؟ نصف صدی۔ اس نصف صدی میں بر صغیر کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ ہم پلاسی کی جنگ میں کیا ہوا؟ شکست ہو گئی۔ اب یہ پلاسی کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی رفقائے محترم، کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی جنگ نہیں تھی۔ جنگ کیا ہونی ہے؟ ایک طرف لارڈ کلائیو کے پاس صرف 300 افراد تھے، اور سراج الدولہ کے پاس 18,000 تھی فوج، مقابلہ نہیں ہوا۔ یہ رفقائے محترم ایک لمبی کہانی، آخر کار یہ خریدے گئے۔ میر جعفر خرید لیے گئے، کس بنیاد پر؟ کہ ہم تمہیں بنگال کا وائسرائے، گورنر، حاکم اعلیٰ مان لیں گے۔ تو اپنی گورنری کے لیے قوم، ملک اور ملت کا سودا کیا۔ وہ جس طرح پھر گورنری ملی ہے وہ پوچھیں آپ تاریخ سے، اور کیا ہوا پھر۔ تو یہ جو آج کا جو رفقائے محترم اس امت کا جو فرعون ہے نا، یہ اول برطانیہ تھا، اسپین، برطانیہ سے آج یہ چلتے چلتے کہاں پر پہنچا ہے؟ ہمارا امریکہ۔ امریکہ اس وقت جو ہے وہ پوری زمین پر بالخصوص مسلمانوں کے لیے، دیکھو نا، مسلمانوں سے آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں، اور میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں 2 فروری 1835، 2 فروری 1835۔ ابھی 1857 یا 58 تک ہم نہیں پہنچے۔ 3 فروری 1835 کیا تھا یہ جواد بھائی؟ 3 فروری 1835 یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے، اور وہاں 2 افراد ہندوستان سے وہاں بلائے ہیں، انگریزوں نے، خود وہ انگریز ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ ولیم ایڈمز ہے، ولیم ایڈمز، اور دوسرا ہے لارڈ میکالے۔ ولیم ایڈمز جو ہے وہ سینئر ہے، سپیریئر ہے، اصل ذمہ دار ہے، اور لارڈ میکالے اس کے ماتحت ہے۔ یہ دونوں پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور لارڈ میکالے نے 5 گھنٹے اس پارلیمنٹ کو خطاب کیا ہے، اور وہ خطاب آج اولڈ پیپرز محفوظ ہے، چھپا ہوا ہے۔
اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہندوستان اس دن ہم نے فتح کیا جب 1799 میں ہم نے حیدر علی کے بیٹے فتح علی، جسے ہم کہتے ہیں ٹیپو سلطان، اس کو کنکر کیا، فتح کیا، شکست دی، قتل کیا، ہمارے شہید ہوئے۔ وہ دن تھا جس دن پورا انڈیا برطانوی استعمار کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اور یہ بھی جو ڈھیر ہوا رفقائے محترم ٹیپو شہید کی وجہ سے نہیں ہوا، وہاں بھی وہی غدار تھا، میر جعفر اور میر صادق، اور یہی ہمارا اصل اس وقت سے آج تک یہی المیہ چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم اب ہو گئے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ سلطان ٹیپو نے کہاں کہاں اپنے سفیر نہیں بھیجے، کہاں کہاں۔ اور پھر تاریخ عجیب ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ ہم ہندوستان اور مسلمان، جو ہندوستان میں مسلمان اور ہندو ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے، نفرت عداوت پیدا کریں گے، اور پھر مسلمانوں کے اندر سیکٹ بنائیں گے اور ہندوؤں کے اندر سیکٹ بنائیں گے، اور سب سے پہلے ہم ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ختم کریں گے۔ پھر اس نے 18 پوائنٹس بتائے ہیں کہ ہم کس طرح کام کریں گے۔ کرتے کرتے مراد یہ ہے رفقا محترم کہ آج بظاہر ہم آزاد ہو گئے، لیکن کیا آزاد ہوئے؟ آج بھی یہاں ہم میر جعفروں کی اور ان کی اولادوں کے اسی طرح غلام ہیں۔ کیا آزادی آئی ہے؟ اور یہ آزادی کا پٹا جو ہے رفقائے محترم یہ ہے ایوارڈ، آپ کو ایوارڈ۔ ہم آزاد ہوئے نہیں، آزادی کا جو تمغہ ہے وہ اعزازی طور پر ہمارے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے، اور آزاد ہونے کے بعد ہم کیا ہیں رفقائے محترم؟ کنزیومرز، ہم صارف ہیں، اور یورپ کیا ہے؟ پروڈیوسر۔ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ہاں جو پہلے مسواک تھی، اب مسواک کی جگہ پر کیا آ گیا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ اور برش۔ اور ٹوتھ پیسٹ اور برش کا ہر آدمی کو، مرد کو، عورت کو، بچے کو، اندازہ کریں کہ جو قوم آزاد ہو کر ٹوتھ پیسٹ نہیں بنا سکی، برش نہیں بنا سکی، پالش نہیں بنا سکی، یعنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ہاں کیا ہے؟ سارے کے سارے ہم تھرڈ ورلڈ کیا ہے؟ صارفین۔ اندازہ کر لیں کہ یورپ کی ایک ایک فرم کا جو بجٹ ہے نا رفقائے محترم سالانہ، وہ ہماری بڑی بڑی حکومتوں سے زیادہ ہے، ایک فرم کا بجٹ۔ تو یہ جو صورت احوال ہے، ہم سب اس وقت، یعنی آپ دیکھیں یہ جو ہمارا وہ کیا ہے کیا برادرز، وہ رحیم یار خاں میں یہ جو صرف وغیرہ بناتا ہے، اور جس کی لیور برادرز، ایک لیور برادرز کا رفقائے محترم اگر آپ بجٹ لے لینا تو کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ کوئی دوائی جو ہے وہ بن رہی ہے تو وہ دوائی کی قیمت کون تعین کرتا ہے؟ اور ہم کیا ہیں؟ اور ہماری حکومتیں کیا ہیں؟ تو یہ سارے کا سارا جو نظام ہے رفقائے محترم، یہ فرعون، حامان اور قارون۔ قارون کون تھا رفقائے محترم؟ قارون، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون رفقائے محترم کوئی فارنر نہیں تھا، باہر کا نہیں تھا۔ قارون کو قرآن کیا کہتا ہے؟ کانت من قوم موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کا ایک فرد تھا، قوم کا فرد تھا، لیکن کردار کیا تھا؟ فبغى علیہم، وہ اپنی قوم کا فرد ہو کر اپنی قوم کو ذبح کرنے میں، محکوم بنانے میں حاکم قوم کے ساتھ شیئر کرتا تھا، اس کا وہ ایجنٹ تھا، یعنی استحصال کرتا تھا اپنی قوم کا، اور وہ ایجنٹی تھی اس کی، گماشتہ تھا۔ آج بھی ہمارے اوپر کیا ہے؟ امریکہ اور برطانیہ کے گماشتے ہیں، ایجنٹ ہیں، وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔
کیونکہ جب براہ راست حاکم آتا ہے نا تو ہمیں ذرا احتجاج کرنے کو دل چاہتا ہے، یار یہ گورا ہمارے براہ راست حکمران ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو وہ گورا جو ہے وہ ہم کالوں کے اندر سے ایک کالا جو ہے وہ خریدتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے. یعنی اور وہ جو ہے مسلط شدہ جو ہے اس کا دستوں بازو وہ ہوتے ہیں، اور یہ ہماری زبان بولتا ہے، ہماری زبان بولتا ہے، ہمارا رنگ ہے ہماری. لیکن قرآن کیا کہتا ہے فبغى علیہم، وہ ہوتا باغی ہے لیکن لباس شکل صورت کے اندر کیا ہے وہ ہمارا ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ کم از کم اپنی امت پر اپنے بھائیوں پر رحم کر، تو ان کا فرد ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میں کہاں تمہارا فرد ہوں. آج دیکھیں نا کہ جن حاکموں کے پاس دو دو شہریتیں ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، لوٹ مار یہاں کرتے ہیں رفقائے محترم، اور وہ لوٹا ہوا مال کہاں رکھتے ہیں؟ اپنے اصل نانکیاں دے، اپنے اصل نانکیاں دے سوئٹزرلینڈ میں. اور رفقہ کتنا المیہ ہے کہ وہ مال ان کو ملتا نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا شہنشاہ ایران تھا، کتنا مال بدبخت نے وہاں جمع کیا، کچھ ملا؟ بے نظیر. اب اس کو ملے گا. اور اسی طرح آپ کا جو دوسرا پیچھے چلیں، یہ آپ کا حسنی مبارک، عبداللہ سعدی، مراکش، یعنی ساری کی ساری ہماری جو دولت ہے وہ لوٹ کر ہم وہاں رکھتے ہیں. اور پھر اب ایسے نعوذ باللہ ایسے فقہا پیدا ہو گئے ہیں کہ یورپ کے بینکوں میں رکھو پیسے اور اس پر لو سود، اور جو سود ملے اس میں سے 40% زکوٰۃ دے دو، پاک ہو گیا. اوہو. تو یہ قرآن کہتا ہے کہ ہوا کیا، نریدو، ہم نے یہ چاہا کہ ان نمن کہ ہم احسان کریں، من کریں، احسان کریں. کن پر؟ الذین، ان لوگوں پر نستضعفوا فی الارض، کہ جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا، محرومین، کوئی نام لیوا نہیں، کوئی ان کا. تو بہت بڑا احسان رفقائے محترم اللہ پاک کا کسی قوم پر کیا ہوتا ہے؟ قیادت. قیادت، مخلص قیادت جو ہے رفقائے محترم وہ سب سے پہلی ضرورت ہے. کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ اس کے پاس قیادت جو ہے وہ مخلص نہ ہو. قیادت مخلص کیا ہوتی ہے؟ قیادت کا معیار کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ. آپ دیکھ لیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر آتا ہے تو وہ گڑھی اٹھائے بازار کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا اصحاب نے کہا بھی آج سے بازار نہیں جاؤ گے، ملت کا بوجھ، امت کا بوجھ، اب آج ہم آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے، آپ امت کے لیے مخصوص ہے. تو کیا کہا انہوں نے کہ بال بچوں کا؟ تو انہوں نے کہا ان کے امت ہے والی وارث، تو کیا آپ کو دیا جائے؟ تو آپ نے کہا تم بتاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ بتائیں، آپ نے لینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے وہ تنخواہ دو، وظیفہ دو جو مدینے کا لیبرر جو ہے جو اس کو ملتا ہے، مزدوری کم، یہ دے دو. انہوں نے کہا کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ اگر مزدور گزارا کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا، اور اگر گزارا نہیں ہوگا تو پہلے کیا کروں گا؟ اس مزدور کی جو اجرت ہے، لیبر ہے، اس میں اضافہ. مخلص قیادت کا کمال یہ ہے کہ اگر اسے ہم کوئی منصب دیں تو اس کا جو سٹینڈ آف لیونگ ہے وہ ایک عام آدمی کی طرح ہونا چاہیے. عام آدمی کی طرح رہے گا تو دکھ درد کا اسے احساس ہوگا. اب آپ اور ہم لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں جل رہے ہیں. ہمارے حاکم جو ہیں ان کو 4 فیڈرز تو عام آدمی کے. لاہور کا جو ناظم ہے تو میں ان کے گھر میں جاتا تھا کسی دور میں، ان کے والد فضل حق بلاتے تھے
تو وہ فرماتے تھے فضل قاضی صاحب ہماری بجلی نہیں جاتی، کیوں کہ ہمارے پاس 4 فیڈرز ہیں، 4 فیڈرز ہیں۔ تو اب جب 4 فیڈرز بھی ہیں وہ تو خیر نازم ہو گئے نا۔ آپ کا جو رفقائے محترم ایک ایس ایچ او ہے، آپ کا جو ایک ہمارا تھانے دار ہے، حوالدار ہے، اس کے پاس جو سہولتیں ہیں اور ساری کی ساری مفت ہے۔ اب اس کو کیا پتا کہ ملک میں گرانی ہے، گرانی ہے، ملاوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہر چیز ان کو مل رہی ہے، مفت مل رہی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے۔ اور مجھے یاد ہے رفقائے محترم یہ جو ریس گراؤنڈ ہے نا، اس میں ایک ہوا تھا مقابلہ کس کا؟ کتوں کا۔ یہ 1985 کی بات ہے۔ 85 میں یہ مقابلہ ہوا، اس کی رپورٹ چھپی جنگ میں۔ تو 2 دن بعد جمعہ تھا، تو میں نے اس جمعے میں مسجد ریاض میں اسلامیہ پارک میں خطاب کیا۔ اس میں کیا تھا؟ انٹرویو تھا رفقائے محترم ان خواتین کا جن کے پاس وہ کتے تھے۔ تو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک کتے پاس ڈیلی اس دور میں 300 خرچ آتا ہے، جو ان کو ہم دودھ دیتے ہیں، گوشت دیتے ہیں، اور اے سی اور وہ ساری سہولتیں ہیں، صابن لکس یہ وہ سارا۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ اس کے اوپر جو خادم ہے، جو اس کی نگہداشت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ ساڈا کمی ہے، وہ ساڈے کمی نے، ان کی کوئی تنخواہ، ان کو تنخواہ کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کمی ہے ہمارے، وہ ان کو نہلاتے دھلاتے ہیں، ہم تو مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میں نے خطاب میں یہ کہا تھا رفقائے محترم ضیاء الحق مرحوم کو کہ دیکھو تم کیسے حکمران ہو، کہ تمہارے اس حکمرانی کے دور میں یہ حالت ہے کہ جو کتے کی رکھوالی کرتا ہے، نہلاتا ہے، اس کو اے سی والے کمرے میں رکھتا ہے، گوشت کھلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، کیا اس کا حال، کمی کا حال اس کتے سے بدتر ہے یا بہتر ہے؟ اس کمی کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کیا اس کا اپنے انسان ہونے کے مقابلے کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ابن آدم مکرم اور محترم ہے، مسجود ملائکہ ہے، اور مسجود ملائکہ آدم کتے کا خادم ہے، اور کتے کو جو دودھ مل رہا ہے اسے اور اس کے بچوں کو نہیں مل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ولیا، کہ اگر میری امت کا کوئی والی بنایا گیا، وَلَن يُخَفِّفَ عَنْ آلَامِهَا، اور اس نے میری امت کے جو مصائب ہیں، آلام ہیں، تکالیف ہیں، ان کو دور نہیں کیا۔ والی ہم رفقائے محترم عمرے کے لیے نہیں بنا رہے، ختم قرآن جا کر مکہ مدینے میں سنو، والی کو ہم نے اس لیے نہیں کیا۔ الولیو، والی تو اس لیے بنا ہے لِیَحْمِیَ ثغور الاسلام، کہ وہ اسلام کی، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ یستیقظ والامہ نائمہ، وہ جاگے اور امت سو رہی ہو۔ اگر اس نے عالم کو کم نہیں کیا، لَيَشُمَّ رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ ان صلی و ان صاما، گرچہ لمبی نمازیں پڑھتا رہا اور دن رات روزہ رکھتا رہا، تو روزہ اور نماز اسے نہیں بخشوائے۔ اور یہ حاکم کی بات نہیں ہے رفقائے محترم، فرمایا من باتا، میری امت میں سے ہو اور ایک رات گزارے حاکم کی، اس وقت ضیاء الحق کو چھوڑو، نواز شریف کو چھوڑو، میں اور آپ، من باتا، کہ ہو میری امت میں سے وہ ایک رات گزارے، ایک رات، اور کیا نہ کر رہا ہو اس رات میں، وَلَا يَحْتَمُّ بِشَانِ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ رات اس طرح گزار رہا ہے کہ وہ نہیں سوچ رہا کہ اس وقت میری امت کا کیا حال ہے، میری امت کے مصائب و آلام کا کیا حال ہے، مشکلات کا کیا حال ہے۔ فَلَيْسَ مِنَّا، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج ہم میں سے کون ہے جو کہے کہ میں آپ کی امت میں سے ہوں؟ من باتا، ایک رات گزاری،
ولا یہتم بشان المسلمین، اور مسلمانوں کے معاملات نے اس کو جگایا نہیں، سویا رہا، نیند اس کو کیسے آ گئی؟ فرمایا من باتا، ہو میری امت میں سے اور وہ رات اس طرح گزارے کہ یشبعو، اس نے اپنا پیٹ بھر لیا کھانے سے، اور نہ سوچا اس نے کہ جارہو جائعن، کہ اس کے ساتھ والا پڑوسی، اس کا وطن والا، شہر والا، سبززار والا، وہ بھوکا سویا ہے اور اس نے پیٹ بھر کر سویا ہے، جاؤ اس کو کہہ دو لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تھا امت کا معیار رفقائے محترم، کہ جب ہم سوئیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارا کوئی بھائی، مسلمان بھائی بھوکا تو نہیں سویا، پیاسا تو نہیں ہے، مصائب و علام تو نہیں اس کے اوپر آئے ہوئے۔ اور آج رفقائے محترم آپ صومالیہ، ایریٹریا، حبشہ، مائیں اپنے بچوں کو بیچ رہی ہیں، اور کرسچین جو مشنریز ہیں وہ ان کو خرید رہے ہیں۔ بچے دیکھیں پیدا کس طرح ہو رہے ہیں افریقہ میں، قلت غذا کی وجہ سے، اور وہ جو آلودگی ہم پیدا کر رہے ہیں۔ تو کیا میرا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اس امت پر، مظلوموں پر احسان کریں، من کریں۔ اور ہمارے لیے من کیا ہے رفقائے محترم اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے انسانوں ہم نے تم پر بڑا احسان کیا۔ بڑی بات ہے رفقائے محترم، زمین و آسمان کا جو خالق اور مالک ہے، کتنا دل ہوگا اس کا؟ انسانی زبان میں ہم بات کریں تو کتنا دل والا ہے زمین و آسمان کا مالک۔ اب آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور کہیں یار بڑا وڈا دل کڈیا میں تینوں اے چیز دین واسطے، وہ چیز کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی؟ کیوں جواد بھائی؟ آپ کہیں او یار میں بڑے دل نال بڑا دل کڈیا میں تے تینوں اے چیز دے رہے ہیں، وہ چیز کتنی قیمتی ہوگی؟ ہاں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنہ تے وہ بڑا وڈا احسان کیتا، بڑا وڈا احسان کیتا ہے۔ کی احسان کیتا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ پاک کہتے ہیں میرا بہت بڑا احسان ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ من ہے میرا، میں نے تمہیں رسول دیا، اور کیسا رسول دیا رفقائے محترم؟ من انفسہم، فرمایا کہ وہ رسول کوئی نعوذ باللہ ملائکہ میں سے نہیں ہے۔ اگر ملائکہ ہے، اوتار ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو ابن مریم ہوا کرے کوئی خدا ہے تو میں تو انسان ہوں نا، میں تو اسے فالو نہیں کر سکتا۔ بھائی انسان کو فالو کرے گا نا سید بھائی، کوئی اوتار ہے خدا کا تو ہوا کرے، مجھے کیا؟ اگر رسول اور مرسل جس کی طرف وہ آیا ہے اگر ان کی ایک جنس نہیں ہے، ہم جنس نہیں ہے، تو وہ نمونے کا کام نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں رسول کیا کوئی جنس ہی اور تھی، تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول ماڈل نہیں ہے، ماڈل نہیں ہے ٹو بی فالوڈ۔ رسول، اور رسول کیسا رفقائے محترم؟ کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول وہ دیا ہے کہ کانٹا تمہارے پاؤں میں چبھا ہے اور اس کی ٹیس محمد رسول اللہ محسوس کرتے، اور اس کانٹا نکالنے کے لیے تاریخ ہے، سیرت ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مدینے پر خبر پھیلی رات کو کہ حملہ ہو گیا، اور صحابہ اٹھے ہیں کہ چلو بھی مقابلہ کریں۔ تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے اب تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ جھوٹی خبر تھی، ہم تحقیق کر کے آ گئے۔
ہم تحقیق کر کے آ گئے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ دشمن جی ہمارے جناب باغ میں پہنچ جاتا ہے اور ہم انکوائری کمیٹی بٹھا دیتے. ہاں جی یہ دیکھو جی پیٹرول کا بحران کیوں آیا ہے، کمیٹی بنا دی ہے. کمیٹیاں بناؤ، مسائل کو دفن کرو اور اپنی داد عیش دو جو دے رہے ہو. یہ ہے قیادت. رسول کیا ہے؟ دیکھیں سیدنا لوط کو، شعیب کو حکم ہوتا ہے. کیا حکم ہوتا ہے رفقا محترم؟ کہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے. اسر بعبادی، میرے بندوں کو، اپنی امت کو لے کر چلو. کدھر جانا ہے رفقا محترم؟ جواد بھائی کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ امن کے پاس، امن کی جگہ پر. امت کو نکال کر کہاں لے جا رہے ہیں؟ امن کی طرف. امام امت کے ساتھ ہے یا وہ پہلے ہوائی جہاز پر چلا گیا؟ ساتھ ہے نا. اور ساتھ ہی نہیں ہے رفقا محترم. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن. کیا کہتا ہے؟ وہ فرمایا سعید بھائی وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور امت کو آگے رکھ امن کی طرف، اور رسول کو حکم ہوتا ہے تو پیچھے رہ، یعنی تو پیچھے پیچھے چل، امت کو آگے آگے لے چل. خطرے کے مقام کی طرف کون ہوگا؟ رسول ہوگا. امن کی طرف امت ہوگی. امت کو ایسا قائد چاہیے رفقا محترم جو خطرات میں سب سے آگے اور امن کے مقام پر سب سے پیچھے. لینے والا نہیں، دینے والا ہے. سیدنا عمر سے نے کہا ایک شخص صحابی کو کہ آؤ میرے وزیر بن جاؤ. کہتا ہے خدا معاف میں نہیں آپ کا وزیر بنتا. یعنی کیوں؟ کہتا ہے جب دینے کا وقت آئے گا تو سب دیتے چلے جاؤ گے، جب لینے کا آئے گا تو کہا تم وزیر ہو نا، لاؤ اپنا تم بھی لے آؤ میرے ساتھ. تو یہاں تو وزارت ہے، دینے والے نہیں ہیں، لینے والے. ان کا اپنا پیٹ ہی نہیں بھرتا تو مجھے آپ کو کیا دیں گے؟ یعنی آج دیکھیں کہ ہمارے ہاں پنجاب میں جتنے بھی عہدے بک رہے ہیں، قیمت لگی ہے، لوٹ مچی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی نوکرشاہی انتظامیہ ساری کی ساری لوٹ مار میں ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوٹ رہا ہے، کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. فرمایا قائد وہ ہوتا ہے رفقا محترم جو ماں اور باپ کا کردار انجام دے. قائد، امام، ماں اور باپ ہوتا ہے. اب ماں باپ نے کبھی بچوں کو لوٹا ہے رفقا محترم؟ ماں اور باپ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تھا ہمارا قیادت کا معیار. تو فرمایا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کیسی قیادت عطا کی جائے کہ جو قیادت ماں اور باپ کے مقام پر ہو. اور اتنی بات ہی نہیں ہے، آگے کیا فرمایا؟ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ ماں باپ والی قیادت، امامت، یہ ان کو عطا کریں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. قیادت امامت کیا ہے؟ اگر زمین پر ان کا قبضہ نہیں ہے، زمین ہو، ٹیریٹری ہو، ریاست کب بنے گی؟ ساورنٹی کے ساتھ ٹیریٹری مسٹ ہے. تو ٹیریٹری ہو، علاقہ ہو، ان کو ایک علاقہ دیا جائے اور اس علاقے کے اندر یہ اپنا نظام اسٹیبلش کریں. اور آگے کیا فرمایا رفقا محترم؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو فرعون اور حامان ہیں ان کے لاؤ لشکر کو یہ مستضعفین شکست دیں اور دنیا کو یہ دکھائیں کہ اللہ اور رسول کا نظام یہ ہوتا ہے. ہم نے 47 میں پاکستان بنایا اور 71 میں رفقا محترم 2 ٹکڑے کر دیا اور دنیا کو ہم نے بتا دیا کہ اسلام پریکٹیکیبل نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ دونوں، بنگال تو رفقا محترم وہ ہے
فضل حق جسے ہم شیر بنگال کہتے تھے، وہ تو قرارداد آپ کی پاکستان جو ہے پیش کرنے والا تھا، یعنی آپ کی قرارداد جو پیش کرنے فضل حق تھا، بنگال تھا، اور وہی بنگال جو ہے اس کو ہم نے کیا کہا، غدار بنا دیا۔ کیوں غدار بنایا؟ کیا مسئلہ تھا رفقائے محترم؟ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی آبادی زیادہ تھی، 52%، اور ہماری کم تھی، تو پہلے تو ہم نے پیریٹی کا لا بنایا 1956 کے قانون میں کہ دونوں برابر کر دیے جائیں۔ خیر، مسئلہ یہ ہے رفقائے محترم کہ اب یہ جو قرآن سارا ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے رفقائے محترم، جس طرح سورہ الاعراف کی آیت 169 اور 70 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا حوالہ دیا ہے کہ ان کے ہاں کیا ہو گیا تھا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ۔ فرمایا کہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے امتوں میں رفقا محترم؟ زوال پذیر قوموں میں جو زوال آتا ہے نا رفقا محترم، قرآن کہتا ہے کہ امتوں کی دو صورتیں ہیں۔ ایک امت تو جغرافیے سے بنی ہے، دھرتی ہے، دھرتی ماتا، دھرتی ماتا کے اندر بھی رفقا محترم اخلاص آ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہندوؤں میں غدار کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ جو غدار ہے وہ ہمارے اندر کیوں ہے؟ ہندوؤں میں غدار کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کا جو آئیڈیل ہے وہ دھرتی ماتا ہے، ماں ہے، جغرافیہ ہے، زمین ہے، اور زمین ایک محسوس اور مری چیز ہے۔ محسوس اور مری کے ساتھ انسان کی وفاداری ایک سامنے کی چیز ہے، لیکن یہ امت جو ہے اس کی وابستگی دھرتی سے نہیں ہے، زمین سے نہیں ہے، جغرافیے سے نہیں ہے۔ اس کی دھرتی جو ہے وہ کس کے ساتھ، یعنی وفاداری کا مرکز کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں آتے۔ پھر اس کا مظہر ہے الرسول، اب وہ بھی ہمارے اندر بظاہر نہیں ہے، اور اب اس کا نمائندہ کون ہے؟ الکلام، کلام الہی۔ کلام الہی کے ساتھ اگر اس امت کی اٹیچمنٹ ہوگی تو یہ امت آلون بنے گی، اور کتاب اللہ کی وفاداری اگر مشکوک ہے، مجروح ہے، ٹوٹ چکی ہے، تو یہ امت قیامت تک نہیں اٹھ سکتی۔ قرآن یہ کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، وقت کا فرعون، حامان، قارون کیا کرتے ہیں؟ وہ اس امت میں ایسے قائد پیدا کرتے ہیں۔ یہ رفقائے محترم 1892 جنوری پارلیمنٹ کہاں کی؟ برطانیہ کی، خطاب کر رہا ہے مسٹر گلیڈسٹون۔ گلیڈسٹون جو ہے رفقائے محترم جنوری 1892 پارلیمنٹ کا خطاب کیا کرتا ہے رفقائے محترم؟ خطاب کے یہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں، "We cannot conquer the world of Islam"، ہم عالم اسلامی کو کنکر نہیں کر سکتے، فتح نہیں کر سکتے، مغلوب نہیں کر سکتے، اور اور اگر ہم کر بھی لیں تو یہ غلبہ، یہ قوت، یہ وکٹوریس پوزیشن جو ہے ہم اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تاکہ اس وقت تک۔ اس کے بعد اس نے جیب سے رفقائے محترم ایک چھوٹا سا قرآن کا نسخہ نکالا اور کہا کہ snatch the book and conquer the world of Islam۔ یہ چھوٹی سی کتاب جو ہے یہ ہے مسلمانوں کی اجتماعیت، قوت، امامت، طاقت کا راز۔ snatch the book، یہ کتاب مسلمانوں سے چھین لو، and conquer the world of Islam، لیکن یہ کر لو گے تو پوری دنیا اسلام ڈھیر ہو جائے گی تمہارے سامنے۔ اور دیکھو رفقائے محترم آگے اس نے کیا کہا، کہنے لگا we have، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو کھینچنے میں، چھیننے میں، واپس لینے میں کیئرفل ہو، محتاط ہو۔ وہ کیا؟ there should be، ایسا ہو
text of Quran remains with them. کہ جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے نا اس کو نہ چھیڑنا. ٹیکسٹ آف قرآن، قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، کیا قرآن کا جو کاغذ ہے، قرآن کا جو گتا ہے، قرآن کے جو اوراق ہیں، اٹ میں یہ ان کے اندر باقی رہنے چاہیے. لیکن ہماری کوشش یہ ہو کہ کوئی ایسی ٹیم نہ ہو، ایسے افراد نہ ہو who understand the book، جو اس کتاب کو سمجھنے والے ہو. اور اگر یہ بھی ہو جائیں تو ایسے نہ ہو کہ جو اس کتاب کو نافذ کر سکیں، پرپیچویٹ کر سکیں، اس کو نظام حیات کے طور پر لا سکیں. لیکن ایسے افراد کثرت کے ساتھ پیدا کرو، مدارس بناؤ، نظام بناؤ. They recite the book without understanding it. ایسے ادارے بناؤ تھوک کے بھاؤ سے کہ وہ قاری پیدا کریں، حافظ پیدا کریں، لیکن قاری اور حافظ انڈرسٹینڈ کرنے والے نہ ہوں، اور آگے کا گلیڈسٹون نے کہ ہم ایک ایسی آرمی چاہتے ہیں، فوج چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور کہا کہ اس فوج سے ہماری مراد وہ فوج نہیں ہے جو ویپنری لے کر نہیں، ہمیں ایک ایسی فوج چاہیے کلاک جو مسلمانوں کا لباس پہن کر ان کے اندر کھڑی ہو، اور وہ قرآن کے فضائل بیان کرنے والے ایسے افراد پیدا کریں، قرآن کی دعوت دیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ، اس کے بغیر کہ وہ اس کو سمجھتے ہوں. وہ گروپ آف جو ہے اس کو ہمیں سرپرستی کرنی ہے، اس کو سامنے لانا ہے، اور وہ امت کو بتا دیں کہ اٹ از مچ ڈیفیکلٹ، یہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس کو ریسائٹ کیا جا سکتا ہے، اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے. تو آج رفقائے محترم اسی پر عمل ہو رہا ہے. کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی مدرسے میں چلے جائیں، کسی مدرسے میں قرآن ایز اے ٹیکسٹ بک نہیں پڑھایا جا رہا. میں خود اسی پروسیس سے نکلا ہوں. پورا قرآن کسی مدرسے کا ٹیکسٹ بک نہیں ہے. 8 سال جو ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. ہم فقہ پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اصول حدیث پڑھتے ہیں، اور آخری سال میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تفسیر قرآن. اور تفسیر قرآن کون سی ہے رفقائے محترم؟ بیضاوی، عمر الدین البیضاوی، اور البیضاوی کی سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں سند دے دی جاتی ہے، اور جاؤ جی تم علامے بن گئے. نہ خود پتہ قرآن کا تو امت کو کیا بتائیں گے؟ تو قرآن نے یہ کہا کہ فخلف من بعدہم خلف، امت میں زوال یہ آتا ہے کہ ان میں ایسے جانشین پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کا جو نظام ہے اس کے سکسیسرز ہیں، اس کے جانشین ہیں. لیکن امت کیا ہے؟ جی امت کا مقام اور منصب کیا ہے؟ علامہ نے جو کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بھائی نماز روزہ تو آپ غلام ہو کر بھی کر رہے تھے، اور آپ ہندوستان میں بھی کر رہے ہیں، اور آپ کہیں دنیا میں چلے جائیں. آپ علامہ اقبال ہی نے کہا کہ یہ جو فرانس تھا رفقا محترم، اس نے پیرس میں علامہ کی زندگی میں بہت بڑی مسجد بنائی. اس کا کیا نام رکھا؟ قوت اسلام. قوت اسلام. تو علامہ نے کہا جانتے ہو یہ فرانس جس نے پیرس میں قوت اسلام مسجد بنائی ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے ارض فلسطین میں، شام میں، حلب میں مسلمان کی عزت و ناموس کو پامال کیا، لوٹا ہے، تباہ کیا ہے، اور لوٹ کے مال سے ایک مسجد بنا دی ہے، اور مسلمان سمجھتے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمارے لیے مسجد بنا دی.
تو آج پورے یورپ میں مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. مسجدیں بننا اچھا کام ہے، ہونا چاہیے، لیکن مسجدوں میں اگر اذان رہ گئی اور روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. کیا کہا؟ فرمایا نماز و روزہ و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے. اگر اس امت میں امامت کا تصور ختم ہو جائے اور نبی پاسم کی قیادت میں نوع انسانی کو ظلمات سے نکالنے کا مشن بیک گراؤنڈ میں چلا جائے اور ہم بچے پیدا کرنے میں، بیویوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں، اور کیا ہے دن شماری، وقت گزر رہا ہے، گزار نہیں رہے ہم، وقت گزر رہا ہے. اور آپ صلی فرماتے ہیں اوہو کیا فرمایا؟ مستوا یوما، مستوا یوما فہوا مغبون. جس انسان کے، جس امت کے 2 دن یکساں گزریں، 2 دن یکساں گزریں، آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر نہیں ہے، فہوا مغبون. اسے جا کر کہو اس کا دیوالیہ پیٹ گیا، شکست کھا گئی، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. مستوا یوما، 2 دن اگر یکساں گزر جائیں فہوا مغبون. اور علامہ کا کیا کہتے تھے؟ روح مشرق ہے راہبانہ، روح مغرب ہے تاجرانہ، یہاں وہاں دیگرگوں ہے لمحہ لمحہ، یہاں گزرتا نہیں زمانہ. یہاں تو ایک ہی ڈگر پر ہم چلنے والے بنے ہوئے ہیں، کچھ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. تو مستقبل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رسول دیے ہیں اور ان کی جو سنت مطہرہ ہے، ان کا مشن اور پیغام اور پروگرام ہے، وہ سب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھنے والا، سمجھانے والا، چلنے والا اور چلانے والا بننے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق عنایت فرمائے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.